وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید جو اس نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس سے میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ تلاوت کی ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اس کے اندر اقرار کرنے کے بعد یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کا باپ ہے، اور یہ کہ جو ہے اللہ ایک ہستی ہے کہ جس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر پوری تفصیل بیان کر دی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا، وہی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اگر اس کی اجازت ہو، لیکن اجازت لینے اور سفارش کرنے سے پہلے اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ بیان کرتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو گزر چکا ہے اور وہ بھی جانتا ہوں جو آنے والا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بات کرنا اور اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنا تو ضروری ہے کہ اس کا علم اللہ سے زیادہ ہو، لیکن اللہ بیان کرتا ہے کہ میرا علم اتنا ہے کہ کوئی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو میں تھوڑا بہت کسی کو کچھ دوں۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار، اس کی کرسی آسمان و زمین کے اوپر محیط ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور یہ تمام اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اس نظام کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ اس کو بنانے میں نہ چلانے میں، تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تمہارا پروردگار بڑا عالی مرتبت اور بہت عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارا، یہ اکیلا ہے، اس کے پارٹنر ہیں کوئی نہیں، اس کا کوئی بیٹا ہے نہیں ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو اس بات کی طرف بلانا چاہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو بس رہے ہیں یہ اللہ کی ہے۔ یہ سورج تمہارے سروں پر چمک رہا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کو کام میں لگایا ہوا ہے۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے، جو ہر انسان کو سانس مہیا کر رہی ہے، اسے اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ ہوا بند کر دے تو یہ وینٹیلیٹر جب کسی شخص کو ہسپتال میں لگا دیا جاتا ہے تو لاکھوں روپے کا خرچہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تمام انسانوں کو یہ ہوا بغیر کسی پیسے کے مہیا کر رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ یہ زمین کے اوپر جو ہے کڑوا پانی ہے، سمندروں میں بھرا ہوا ہے، کوئی آدمی اپنے منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن زمین کے اوپر کہیں کوئی پانی ہے تو وہ میٹھا ہے۔ لیکن میٹھا پانی کیا اس کے سمندر ہیں زمین پہ؟ نہیں، میٹھا پانی کوئی بھیجتا ہے، کوئی لے کے آتا ہے۔ کس ذریعے سے آتا ہے؟ بادلوں سے آتے ہیں۔ بادل کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ بادلوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ ہوائیں لے کے جاتی ہیں۔ پانی ہمارے سروں پہ برستا ہے، کیسے برستا ہے؟
جھرنے کی صورت میں برستا ہے۔ پانی کے اندر کتنی آلودگی ہے، یہ مان طہورہ ہے، یہ بالکل جو ہے پاک پانی ہے۔ سمندروں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو تپا کر، بھاپ بنا کر، بادل بنا کر ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے گھروں پہ، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے چشموں میں، ہماری دریاؤں میں، ہماری ندی نالوں میں جو اللہ ہی نے بنائی ہے اس میں یہ پانی بھر جاتا ہے۔ کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی کھاتے پیتے ہیں۔ جب یہ پانی ختم ہو جاتا ہے پھر انسان دعائیں کرنے لگتا ہے کہ اللہ بارش کر دے، لوگ باہر نکل آتے ہیں، مساجد سے اعلان ہونے لگتا ہے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جاتی ہے، پھر جو ہے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ تمام نعمتوں کو اپنی کتاب کے اندر بیان کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو تم جگہ جگہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور در در سے جو ہے تم مانگ رہے ہو، تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے، انہوں نے ایک مکھی نہیں بنائی ہے، تو تم ان دروں پر جب کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اس زندہ و جاوید اپنے پروردگار کو پہچانو جس نے تمہاری زندگی کو جو ہے قائم و دائم رکھا ہوا ہے، جس نے تمہیں ایک نطفے سے جو ہے پیدا کیا ہے، تمہارے رحم مادر کے اندر تمہیں جو ہے مردانہ اور زنانہ جو ہے صفات سے متصف کیا، تمہارے ہاتھ اور پیر بنائے، دل اور دماغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں نہیں بھولا، کوئی بھی نعمت ہے اس سے تم جو ہے پر دنیا میں پیدا ہوئے ہو۔ اب دنیا میں آنے کے بعد ساری نعمتیں اس کی ہیں۔ یہ تمہارے دسترخوانوں کے اوپر جو ہے یہ دودھ ہے، یہ دودھ پتی بنی ہوئی ہے، یہ جانور کے پیٹ کے اندر گوبر اور خون کے اندر سے یہ دودھ نکالتا ہے، اس سے تم جو ہے لسی بناتے ہو، اس سے کھیر بناتے ہو، اس سے برفی بناتے ہو، اس کو پیتے ہو۔ مالک بیان کرتا ہے کہ تمہارے کس مشکل کشا نے یا کس داتا نے یا کس دستگیر نے یہ پیدا کیا؟ یہ جانوروں کے گوشت ہیں، یہ جو ہے پرندوں کے گوشت ہیں، یہ مچھلیوں کی جو ہے تازہ جو ہے گوشت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، سبزیاں پیدا کی ہیں، پھل میوے پیدا کیے ہیں۔ تم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ دیکھو میں اکیلا ہوں، میرا ند نہیں بنانا، کوئی میرا پارٹنر نہیں بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں سے 360 بت نکالے، ایک اللہ کی بندگی کے لیے آواز لگائی۔ اذان آج بھی آپ سنتے ہو، اللہ اکبر، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ الفاظ آج بھی آپ ادا کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کالا گورا عربی عجمی نبی غیر نبی سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر وہ جو ہے اس بات کو قائم کر کے چلے گئے اور یہ بات کہہ گئے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تھامے رہو گے کتاب اللہ و سنتی، ایک یہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت۔ تو اللہ کے نبی کی بات تو جو ہے ہم لوگوں نے ماننے کے بجائے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے لوگ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب ہمارا وتیرہ یہ بن گیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، غیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ آج جو ہے کلمہ ہم نے بدل دیا، مسجد میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کسی حضرت کے در پہ جا کے سر جھکا دیتے ہیں، وہاں سے اولادیں مانگ لیتے ہیں، وہاں سے اپنی بپتائیں بیان کر دیتے ہیں۔ آج کہاں جا رہا ہے یہ قافلہ؟ یہ نورانی جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ شاہ لطیف کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ داتا دربار جا رہا ہے۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ دیکھو لعنت ہو یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ، انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا،
میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. کسی کام کی وجہ سے قومیں مشرک ہوئی ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کی جو ہے روایت ہے، قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ ویقتل. منع فرمایا اللہ کے نبی نے، دیکھو قبر کو پختہ نہ کرنا، عمارت نہ بنانا، مجاور بن کر نہ بیٹھنا. جس کام کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی وہ کام جو ہے آج ہمارا دین بن گیا. ہم جو ہے جگہ جگہ جو ہے درگاہیں بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے. کلمہ پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کے مطلب بھی تو سمجھو. لا الہ الا اللہ، اللہ پہلے لائے ہو. کہا ہے تم نے نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی داتا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی جو ہے دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی لینے والا سوائے اللہ کے. زندگی موت اللہ کے پاس ہے، بارش اللہ برساتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتی ہے. یہ تم نے کہا ہوا ہے. تم نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے نہیں. محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں. جو بات وہ کہیں گے ہم لے لیں گے، جس کام سے منع کریں گے ہم منع کرتے ہو جائیں گے. تو کیوں جو ہے ہم نے ہے آج اپنا یہ کلمہ جو ہے اس کو سمجھنے کے بجائے یہ ہم گمراہی کے راستے پر کیوں چل نکلے؟ یہ کتنی جو ہے یہ جماعتیں ہیں، کتنے یہ مدارس ہیں، کتنے یہ فرقے ہیں جو بن گئے ہیں. یہ جو پیسہ جس کے اوپر حرام تھا دین کے اوپر، اذان پہ، نماز پہ، قرآن پہ، یہ کب حلال ہو گیا؟ یہ تو حرام چیز تھی، یہ تو ہر مسلمان کا فرض تھا. یہ آج جو ہے جو دینداری تھی وہ دکانداری بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے، 9 سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا. کہا کہ اسے کیوں چھوڑا؟ کہا اس کے گلے میں تعویذ ہے. اس نے تعویذ توڑ کر پھینکا. اللہ کے نبی نے اس سے بیعت لی اور کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور یہ کہا من تعلق شیء وکل علیہ، جس نے کچھ بھی لٹکایا اسی کے حوالے کیا جائے گا. یہ قرآن دیکھو، یہ دیکھو ٹھیلوں پہ، دکانوں پہ، ہر جگہ قرآن ہے. یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ 4 کل کیا ہیں؟ یہ قرآن ہے. یہ ٹانگے گئے ہیں خیر و برکت کے لیے. یہ قرآن کی بے عزتی ہے. یہ جگہ جگہ پر جو ہے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، پھر وہ کھیڑ کر باہر پھینک دو. اس کو لٹکایا گیا ہے خیر و برکت کے لیے. سنو اللہ کے نبی کی بات، جس نے کچھ بھی لٹکایا خیر و برکت کے لیے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. پورا قرآن رکھا ہے تمہارے پاس، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اسی میں خیر و برکت ہے. اس کو پڑھو، اس کو تلاوت کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ٹانگنے کی چیزیں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتیں ہیں، رسول کی جو ہے باتیں ہیں، ان باتوں کو اگر یقین کرو گے تو کامیابی ہو جائے گی. ہم آپ سے کیا لینے آئے ہیں؟ ووٹ لینے آئے یا نوٹ لینے آئے یا چندہ لینے آئے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پہ تھوک دینا. اگر ہم آپ سے نوٹ یا ووٹ یا چندے کا سوال کریں، یہ جو ہے دین کی بات ہے، ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہے اصل راستہ جو ہے قرآن و حدیث کا فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. باقی جو ہے دنیا کے اندر یہ بربادی جو آج آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اپنے پروردگار کو بھول کر یہ جو ہے زمین کے اندر جو جن کو دفنا دیا گیا 4 اونچے نیچے کاندھوں پہ، ان کو اپنا داتا دستگیر مشکل کشا بنانے کا جرم ہے جو آج ہمارے اوپر جو ہے پڑ رہا ہے. کتنے ہمارے ظالم حکمران بھی مسلط ہیں. کس طرح سے ہم جو ہے گروہ در گروہ ہو کر ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھا رہے ہیں. ہوائیں بھی آ رہی ہیں، پانی بھی برس رہا ہے. کیا پچھلی قومیں پانی میں ڈبو کر غرق نہیں کی گئیں؟ کیا پچھلی قومیں ہواؤں سے نہیں ماری گئیں؟ تو میرے بھائیوں پیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ زمین پھٹ جائے، پانی جو ہے اس میں ہم غرق ہو جائیں یا جو ہے کسی اور ذریعے سے مار دیے جائے. مرنا تو ہے لیکن اللہ کے عذاب میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ہم شرک کی غلاظت سے بچا لے. اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں ایک شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا.
سورہ لقمان میں لقمان جو ہے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، شرک سے جو ہے نکل جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر زمین پہ رہنے والے اللہ پر ایمان لا کر تقوی اختیار کر لے، اللہ آسمان و زمین کے رحمت کے دھانے کھول دے گا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے اور جو ہے نئے نئے جلسے، نئے نئے حکمرانوں کی جو ہے تقریریں سننے کے بجائے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تو یہ رحمت کے دھانے اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ کسی حضرت نے نہیں کھولنے، یہ کسی پارٹی نے نہیں کھولنے، یہ کسی لیڈر نے نہیں کھولنے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ مانگنے آتے ہیں، دینے کچھ نہیں آتے، دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، میٹھا پانی پی رہے ہو اللہ کا ہے، دودھ پتی پی رہے ہو اللہ کی ہے، ہوا چل رہی ہے اللہ نے چلائی ہوئی ہے، یہ تمہارا جسم جو ہے مردانہ 2 ہاتھ پیر ناک کان برابر بنا دیے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور جو ہے اپنی اصلاح کرو، اللہ کے لیے بڑھو۔ 5 نمازیں ہیں، یہ اذانیں دی جا رہی ہیں، مسجدوں کی طرف جو ہے نکلو، ایک خالص اللہ کی جو ہے بندگی کرو، اسی کے اندر جو ہے دین بھی ہے، اسی میں دنیا بھی ہے، یہی آخرت ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ ہم تو آپ کو یہ بات بتا کر چلے جائیں گے، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہ تھوڑی دور آگے مسلم مسجد ہے، وہاں پر اس وقت درس قرآن جو ہے چل رہا ہے، کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہوگا، آپ کو قرآن و حدیث کھول کر دکھا دیں گے کہ بھائی قرآن میں یہ بات لکھی ہے اور حدیث میں یہ بات لکھی ہے۔ کسی قسم کی کوئی آپ کے ساتھ نہ بحث ہوگا نہ مباحثہ ہوگا، آپ کو صحیح بات جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ پیسے کمانے والے لوگ پیشہ ور آپ کو فرقہ پرست تو بنا دیں گے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی قادیانی بنا دیں گے، مسلمان نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کا پیٹ لگا ہوا ہے، وہ دین فروش ہو گئے ہیں، وہ اب دیندار لوگ جو ہے نہیں رہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں جو ہے اس کام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ آتے بھائی